پاکستان کے عزیز ہم وطنوں، اگست کا تاریخی مہینہ ہے۔ اس تاریخی مہینے کی مناسبت سے آج کا موضوع 20 کروڑ عوام کا دیرینہ خواب ہے، مطالبہ ہے، جس کی تکمیل کے لیے تمام حکومتوں نے دعوے کیے، لیکن اس دعوے کو دلیل کی صورت میں کبھی نافذ نہیں کیا۔ پاکستان کی قوم دیگر قوموں کی طرح قانون کی بالادستی چاہتی ہے۔ سب نے کہا ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے، عام لوگوں کو انصاف مہیا کریں گے، پاکستان کے معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایوب خان سے لے کر عمران خان تک کے دور کا جائزہ لیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایوب خان کے بیٹے اس وقت جب وہ پاکستان میں حاکم تھے، فیصل آباد کی قیمتی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر مسعود مفتی نے بتایا کہ جب جنرل ایوب صاحب کے صاحبزادے اپنے دوستوں کے ساتھ مسلح ہو کر قبضہ کرنے آئے تو میں نے اس کی اطلاع جنرل ایوب صاحب کے ملٹری سیکریٹری کو دی اور ان سے کہا کہ اگر صدر پاکستان کے بیٹے واپس نہ گئے تو صبح ڈپٹی کمشنر قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ ہرچند کہ ڈپٹی کمشنر کا یہ انداز ملٹری سیکریٹری کو پسند نہ آیا، لیکن اس پیغام کا نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ صبح صدر جنرل ایوب کے صاحبزادے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ قانون کی حکمرانی کا وہ خواب جس کی خواہش پاکستان کی قوم نے مسلسل کی، اس کو ہم ایک زاویے سے اور بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خرابی یکدم نہیں آتی، خرابی مسلسل گراوٹ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ ہم جمہوریت کے دعوے دار اور چیمپئن آصف زرداری کے دور صدارت کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایک روز ایوان صدر میں FBR کے چیئرمین محمد ارشد حکیم کو صدر پاکستان نے بلایا اور حکم جاری کیا کہ جاؤ ملک ریاض کے روبرو حاضری دو اور وہ جو کچھ کہیں ان کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔ جب چیئرمین FBR ملک ریاض کے دربار میں جائے گا تو آپ سوچ لیجئے کہ پاکستان میں ٹیکسز کا نظام کس طرح زمیں بوس ہوگا۔ چیئرمین FBR صدر پاکستان کے حکم پر ملک ریاض کے پاس گئے تو وہاں چند صنعتکار موجود تھے۔ ملک ریاض نے بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا کہ منوں اور دیگر صنعتکاروں کے معاملات ان کی خواہشات کے مطابق طے کر دیے جائیں۔ چیئرمین FBR نے ان کی بات سنی اور واپسی کی اجازت طلب کی۔ ملک ریاض نے ان کو وہ نقطہ سمجھانے کے لیے جس کا اظہار وہ اپنی بارہا گفتگو میں، اپنے انٹرویوز میں کر چکے ہیں، ملازم سے کہا کہ میجر جنرل احتشام صاحب ان کو بلایا جائے۔ احتشام صاحب آئے تو کہا گیا کہ جاؤ اور چیئرمین FBR کے لیے گاڑی لگوا دو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ کام تو وہ چپڑاسی بھی کر سکتا تھا جس کو بلایا گیا تھا، لیکن سمجھانا مقصود یہ تھا کہ حکومت ہم چلا رہے ہیں، چاہے ایوان صدر میں کوئی بھی بیٹھا ہو۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا جائزہ لے لیں تو بطور وزیر اعظم انہوں نے ترکی کی کمپنی کو وہ فائدہ دیا جو وہ کمپنی بھی نہیں مانگ رہی تھی، لاہور اسلام آباد موٹر وے کیس میں، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔
پھر ڈائیو کی باری آئی تو سرتاج عزیز کو مجبور کیا وزیر اعظم نواز شریف نے کہ ڈائیو بنی کو بھی سہولیات دیں۔ جب سرتاج عزیز نے انکار کیا تو وزیر اعظم کہنے لگے انڈر ایڈوائز کر دیجیے۔ آپ بتائیے کہ جب صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اوپر کے لوگ قانون کی دھجیاں بکھیریں گے تو نیچے قانون کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ ہم ہر روز یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کا دفتر ٹھیک ہو جائے، ہم ہر روز یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی پی او کا دفتر ٹھیک ہو جائے، ہم ہر روز یہ خواہش کرتے ہیں کہ کمشنر باہر نکل کے کام کرے، آر پی او باہر نکل کے کام کرے، چیف سیکرٹری درست کام کرے، آئی جی درست کام کرے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو حکومت کرنے والی طاقتیں ہوتی ہیں ان کا عمل کیا ہے۔ جب تک اوپر چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی نیچے کبھی درست کی نہیں آ سکتی۔ عمران خان صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، پوری قوم نے آپ کی زبان پر اعتبار کیا تھا، اور ایک پاکستان کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس ملک میں اب ظلم کا راج ختم ہو جائے گا، اور جب ایک پاکستان ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، تو پھر پاکستان ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو تھانے میں دھمکائے گا نہیں، کوئی کسی کو تحصیل میں جا کے لوٹے گا نہیں، پھر انصاف کا بول بالا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل ہی اکرام سہگل کی کتاب کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی بالادستی عوام کی خواہش ہے لیکن ہم نہیں کر سکے۔ جب قانون شکنی اتنی عام ہو جائے تو بتائیے وہ ملک کیسا ملک ہوگا؟ کیا وہ ایک مہذب ملک کہلا سکتا ہے؟ کیا سرمایہ کار اس ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ اور پاکستان میں کاروبار کرو، جہاں قدم قدم پر راشی لوگ بیٹھے ہیں، جہاں قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، جہاں ایوان اقتدار لٹوروں سے بھرا ہوا ہے؟ آپ بتائیے وہاں امن کیسے ہوگا؟ ابھی حال ہی میں نور مقدم کا کیس ہوا، اس سے پہلے زینب سے لے کے نور مقدم تک کتنی عورتیں قتل ہوئیں، کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا، جنسی تشدد کا سامنا ہوا، ہراسمنٹ تو عام ہے۔ پارلیمنٹ بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں، ڈپٹی کمشنر یہ سارے عہدیدار موجود ہیں، لیکن مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، جرم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے خان صاحب کہ آپ بھول گئے، آپ نے دو نہیں ایک پاکستان کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے تو ملک کیسے خوشحال ہوگا، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ سمجھ یہی آیا کہ 65 سال میں اشرافیہ کی جتنی حکومتیں بھی قائم ہوئیں وہ ساری کی ساری قانون کی بالادستی قائم کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، اور جس معاشرے میں قانون کی بالادستی قائم نہ ہو وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ آج پاکستان ہر روز تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جس کا جو جی چاہے کر رہا ہے۔ خان صاحب، آپ نے تو ایک اور کام کیا، آپ کے وزیر صحت کہ انہوں نے جو کچھ فراڈ کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس پہ ایف آئی آر کراتے، اسے جیل بھجواتے، تاکہ سب کو پتہ لگ جاتا کہ عمران خان اصول پسند ہے، عمران خان دیانت دار ہے، عمران خان کرپٹ عناصر کا دشمن ہے۔ لیکن افسوس آپ نے کیانی کو صرف وزارت سے فارغ کر کے اور دوسری جگہ بیٹھا دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ صرف پوزیشنیں بدلتے ہیں، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ جب آپ اپنوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف، حمزہ شہباز کے خلاف آپ کیسے کارروائی کریں گے؟ اور ان تمام لوگوں کے خلاف جن کے کیسز نیب میں موجود ہیں۔ حمزہ نے ٹھیک ہی تو کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب یہی بات شہباز شریف کہہ دے گا، یہی بات زرداری کہہ دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ 3 سال تو آپ نے پورے کر لیے، مزید 2 سال اور لے سکتے ہیں آپ۔ اگر قانون کی بالادستی ان 2 سالوں میں بھی نہ ہوئی اور یہ گراوٹ کا عمل اسی طرح جاری رہا تو پاکستان کا کیا منظر ہوگا؟
خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، اپوزیشن بھی سن لے کہ پاکستان فیصلہ کن مارکے میں اہم کردار ادا کرنے والا ملک ہے۔ اس کی اہمیت کو جتنی بدترین حکومتیں آ جائیں وہ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بدترین حکمران اب اپنا انجام دیکھیں گے، اور کچھ کا انجام ہو چکا ہے، کچھ کا مزید ہونے والا ہے۔ پاکستان سنہرا پاکستان بدلے گا، پاکستان جرت والا پاکستان بنے گا، پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج جرت کے اس سفر کو اور آخری مارکے کو بہترین طریقے سے لڑے گی۔ لیکن خان صاحب آپ سمیت تمام لیڈروں کی نظر آج ایک شعر کر رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو انشاءاللہ آنے والے نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یونیورسٹی لائف میں ہم نے بہت سنا تھا، بڑی بڑی ڈیبیٹوں میں سنا تھا۔ آج آپ سب کی نظر کرنے کا وہ وقت آ گیا ہے۔ قیادتوں کے جنوں میں جن کے قدم لہو سے رنگے ہوئے ہیں، قیادتوں کے جنوں میں جن کے قدم لہو سے رنگے ہوئے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے لوگوں کہ ان کو عزت مآب لکھ دوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے لوگوں کہ ان کو عزت مآب لکھ دوں۔ تاریخ آپ سب لوگوں کو ان لفظوں سے یاد کرے گی، اور انشاءاللہ 14 اگست آ رہی ہے۔ 14 اگست کا وہ پیغام جو اس کے بنانے والوں نے دیا تھا گھر گھر پہنچے گا، اور مستقبل قریب میں بہترین اور نیک اور اچھے لوگوں کی حکومت قائم ہوگی جو اس پاکستان کو سنہرا پاکستان بنائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔